السلام علیکم۔ آج ہم یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم، بیس یونٹس اور ڈرائیوڈ یونٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ سکے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم، انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، جس کی ہم ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے اور ساری اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ اب پڑھتے ہیں۔ ماپنا صرف گننا نہیں ہوتا، جو چیز ہم ماپتے وہ صرف گننا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ہمیں دودھ یا چینی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم دودھ یا چینی کی کتنی مقدار کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں دودھ چاہیے یا چینی چاہیے تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں دودھ یا چینی کی کتنی مقدار چاہیے۔ کسی بھی نامعلوم مقدار کی پیمائش یا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں معیاری مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس چینی تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے یا دودھ پڑا ہوا ہے تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چینی یا دودھ کتنا ہے؟ تو ہمیں اس کی پیمائش کے لیے معیاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو دودھ کو ماپنے کے لیے 1 کلو والا ایک برتن ہوتا ہے تو وہ ایک معیاری مقدار کی پیمائش کرنے والا ایک برتن ہوتا ہے۔ اس طرح 1 کلو گرام چینی کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس جو ویٹ ہوتا ہے، جو وزن ہوتا ہے، یا ہم بیلنس پر رکھ کر، ترازو پر رکھ کر اسے ناپتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ معیاری مقدار والا آلہ ہوتا ہے۔ ایک بار معیار مقرر کر لیے جائے تو مقدار ان معیاروں کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس ماپنے والی کوئی چیز ہوگی، ہمارے پاس پہلے سے ہی معیار مقرر ہوگا تو ہم ہر چیز کے بارے میں معیار مقرر کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی ہے، ہمارے پاس جو بھی چیز یہ کتنے کلو گرام ہے، یہ سب کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ان معیاری مقداروں کو یونٹ کہتے ہیں۔ اب جو یہ معیاری مقدار ان کو یونٹ کہتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک مشترکہ قابل قبول یونٹس کے نظام کی بے انتہا ضرورت محسوس کی گئی۔ یعنی کہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی تو پوری دنیا میں یونٹس کے نظام کی بے انتہا ضرورت محسوس کی گئی۔ خاص طور پر سائنسی اور فنی معلومات کے تبادلے کے لیے اوزان اور پیمائشوں پر پیرس میں منعقدہ 11ویں جنرل کانفرنس میں پیمائش کا ایک عماگیر نظام اپنایا گیا جسے یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں۔ اب یہ یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کی تعریف یہاں پر آ گئی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ سائنسی اور فنی معلومات کے تبادلے کے لیے اوزان اور پیمائشوں پر پیرس میں منعقدہ 11ویں جنرل کانفرنس میں پیمائش کا ایک عماگیر نظام اپنایا گیا جسے یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں۔ یعنی کہ اوزان کو اور پیمائشوں کو ناپنے کے لیے پیرس میں 11ویں جنرل کانفرنس میں پیمائش کا ایک نظام اپنایا گیا جسے یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں۔ SI سسٹم آف یونٹس، سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس۔ اب یہ ہم پڑھتے ہیں بنیادی یونٹس اور ماخوذ یونٹس، ان کی تعریف بھی پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے کہ یہ بنیادی یونٹس کون کون سے اور ان کی علامات کیا ہے، ان کے سمبلس کیا ہے، اور اس طرح ماخوذ یونٹس کون کون سے، ان کی علامات کیا ہے اور ان کے سارے یونٹس کیا ہے۔ بنیادی یونٹس، بیس یونٹس، وہ یونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں بنیادی یونٹس کہلاتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کیا کہ وہ یونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں بنیادی یونٹس کہلاتے ہیں۔ بنیادی مقداروں کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ ہر بنیادی مقدار کا ایک SI یونٹ ہوتا ہے۔ جو بھی بنیادی مقدار ہے تو اس کا ایک SI یونٹ ہوتا ہے۔ ٹیبل 1.1 میں 7 بنیادی مقداروں کے نام، ان کی علامات اور ان کے SI یونٹس دیے گئے ہیں۔ اب اگلے پیج پر جو ٹیبل دیے گئے ہیں اس میں 7 بنیادی مقداروں کے نام دیے گئے ہیں، ان کی علامات اور ان کے SI یونٹس بھی دیے گئے ہیں۔ اب یہ آ گیا ٹیبل 1.1، بنیادی مقداریں، ان کے SI یونٹس اور علامات۔ اب یہ 7 بنیادی مقداریں ہیں، یہ پہلے مقدار دی گئی ہے اور پھر ان کا SI یونٹ دیا گیا ہے۔
یہ 7 بنیادی یونٹس کون کون سے ہیں؟ لمبائی، ماس، وقت، الیکٹرک کرنٹ، روشنی کی شدت، ٹمپریچر، شے کی مقدار۔ اب لمبائی کو ہم سمال ایل سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا ایس آئی یونٹ میٹر ہے جسے ہم سمال ایم سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ماس کو ہم ایم سے ظاہر کرتے ہیں، سمال ایم سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا ایس آئی یونٹ کلو گرام ہے اور جس کو ہم کے جی سے ظاہر کرتے ہیں، سمال کے جی سے ظاہر کرتے ہیں۔ وقت کو ہم سمال ٹی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا ایس آئی یونٹ سیکنڈ ہے اور اس کو سمال ایس سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح الیکٹرک کرنٹ کو ہم آئی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا ایس آئی یونٹ ایمپیئر اور اس کی علامت اے ہے، کیپٹل اے۔ اس طرح روشنی کی شدت کو ہم ایل سے ظاہر کرتے ہیں، کیپٹل ایل۔ اس کا ایس آئی یونٹ کنڈیلا ہے اور اس کو سمال سی ڈی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ٹمپریچر کو ہم کیپٹل ٹی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا ایس آئی یونٹ کیلون ہے اور ایکس شے کی مقدار ہے جس کو ہم سمال این سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا ایس آئی یونٹ مول ہے جس کو ہم ایم او ایل سے ظاہر کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ماخوذ یونٹس، ڈیرائیوڈ یونٹس۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماخوذ مقداروں کی پیمائش میں استعمال ہونے والے یونٹس ماخوذ یونٹس کہلاتے ہیں۔ اب پچھلی ویڈیو میں آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، جن کے ماخوذ مقداروں کی پیمائش میں استعمال ہونے والے یونٹس ماخوذ یونٹس کہلاتے ہیں۔ ایسے یونٹس جن کو ہم ماخوذ مقدار میں استعمال کرتے ہیں ماخوذ یونٹس کہلاتے ہیں۔ ماخوذ یونٹس کو بنیادی یونٹس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم ماخوذ یونٹس کو بنیادی یونٹس کے حوالے سے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک یا زائد بنیادی یونٹس کے اصل ضرب یا تقسیم سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے کہ ہم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی یونٹس کو ضرب دیتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب جا کے اگزامپل دی گئی ہے، ایریا کا یونٹ میٹر سکوائر اور والیوم کا یونٹ میٹر کیوب۔ لمبائی کے بنیادی یونٹ میٹر سمال ایم سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے کہ لمبائی کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ میٹر ہے، تو میٹر سے ہی ہم نے ایریا کا یونٹ نکالا ہے اور اس طرح والیوم کا یونٹ بھی نکالا ہے۔ ایریا کیا ہوتا ہے؟ لمبائی ضرب چوڑائی، تو لمبائی کا یونٹ بھی میٹر ہوگا اور چوڑائی کا یونٹ بھی میٹر ہوگا، تو میٹر کو میٹر سے ہم ضرب دیں گے تو ہمارے پاس میٹر کا اسکوائر آ جائے گا، میٹر کا مربع آ جائے گا۔ اور اس طرح والیوم کیا ہوتا ہے کہ والیوم از ایکول ٹو لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، تینوں پیمائشیں آ جاتی ہے تو تینوں کا یونٹ میٹر ضرب میٹر ہوگا تو میٹر کیوب آ جائے گا۔ یعنی کہ ہم بنیادی یونٹ سے یا ہم ماخوذ یونٹ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ اگلی اگزامپل آ گئی، سپیڈ اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ ہے۔ سپیڈ کا فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ v از ایکول ٹو ایس ڈیوائڈڈ بائی ٹی۔ اس میں فاصلہ ہوتا ہے اور ٹی ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اس کا یونٹ میٹر فی سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اب یہ فاصلہ کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ میٹر، اور ڈیوائڈڈ بائی ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے، تو میٹر ڈیوائڈڈ بائی سیکنڈ اس کا یونٹ آ جائے گا، میٹر پر سیکنڈ۔ اسی طرح سے ڈینسٹی، فورس، پریشر، پاور وغیرہ کے یونٹس کو ایک یا زائد بنیادی یونٹس کی بنیاد پر اخذ کیا جاتا ہے۔ ٹیبل 1.2 میں چند ماخوذ یونٹس اور ان کی علامات دی گئی ہے۔ اب یہ جو بنیادی یونٹس ہے یہ 7 ہی ہے، ہم ان 7 یونٹ سے ہی اور یونٹس کے بارے میں ان کے یونٹس منعقد کر سکتے ہیں۔ اب ٹیبل 1.2 آ گیا، ماخوذ مقدار ان کی ایس آئی یونٹس اور علامات۔ اب جو مقدار ہیں ان کی علامات، نام بھی دیے گئے اور یونٹ بھی دیا گیا ہے۔ جو سب سے پہلے آ جاتے ہیں سپیڈ۔ سپیڈ کو ہم سمال وی سے ظاہر کرتے ہیں اور سپیڈ کا فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ v از ایکول ٹو ایس ڈیوائڈڈ بائی ٹی۔ ایس کو ہم میٹر میں ناپتے ہیں یا سینٹی میٹر یا کلو میٹر، تو اور ٹائم کو سیکنڈ، آور یا اس طرح ملی سیکنڈ میں ناپتے ہیں، لیکن جہاں پر انہوں نے اس کا جو یونٹ دیا گیا ہے میٹر پر سیکنڈ، میٹر فی سیکنڈ ہے، علامات میٹر پر سیکنڈ۔ اس طرح ایکسلریشن کو ہم سمال اے سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے؟ ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی ٹی، اے از ایکول ٹو وی ڈیوائڈ بائی ٹی۔ تو ویلاسٹی کا یونٹ یا سپیڈ کا یونٹ ایک ہی ہوتا ہے جس کو ہم میٹر فی سیکنڈ کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں ایکسلریشن کی طرف۔ ایکسلریشن کو ہم سمال اے سے ظاہر کرتے ہیں، اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر فی سیکنڈ جس کو ہم میٹر پر سیکنڈ اسکوائر سے ظاہر کرتے ہیں۔
एक्सेलरेशन आम طور پر کیا ہوتا ہے اے اکول ٹو وی ڈیوائڈ بائی ٹی، ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی ٹائم. تو ویلاسٹی کا یونٹ میٹر فی سیکنڈ ہوتا ہے، تو میٹر فی سیکنڈ ڈیوائڈ بائی سیکنڈ آ جائے گا، تو میٹر فی سیکنڈ آ جائے گا. آگے آ جاتے ہیں والیوم. والیوم کو ہم کیپٹل وی سے ظاہر کرتے ہیں. اس کا یونٹ ہوتا ہے کیوبک میٹر، جس کو ہم میٹر کیوب سے ظاہر کرتے ہیں. آگے فورس. فورس کو ہم کیپٹل ایف سے ظاہر کرتے ہیں. اس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن، جس کو ہم کیپٹل این یا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر سے ظاہر کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں پریشر. پریشر کو ہم کیپٹل پی سے ظاہر کرتے ہیں. اس کو یونٹ ہوتا ہے پاسکل، جسے ہم پی اے یا نیوٹن پر میٹر اسکوائر سے ظاہر کرتے ہیں. نیکسٹ آگے ڈینسٹی. ڈینسٹی کو ہم رو سے ظاہر کرتے ہیں. رو کیا ہوتا ہے؟ رو از ایکول ٹو ماس پر والیوم. تو ماس کو ہم کے جی سے ظاہر کرتے ہیں، کلو گرام سے ظاہر کرتے ہیں، اور والیوم کو میٹر کیوب سے ظاہر کرتے ہیں. اس کا یونٹ کلو گرام فی کیوبک میٹر، جس کو ہم کلو گرام پر میٹر کیوب سے ظاہر کرتے ہیں. نیکسٹ آئے گا الیکٹرک چارج. الیکٹرک چارج کو ہم کیپٹل کیو سے ظاہر کرتے ہیں، جس کا یونٹ ہوتا ہے کولم، اور اس کو ہم کیپٹل سی یا ایمپیئر سیکنڈ سے ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہ آئے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.